حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمے بنا کر کھلایا کرتے تھے، اظہار عشق کیا کرتے تھے، ان کو شروع میں آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ عرب گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں پکا کر کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوٹی کو آدھا کر کے رکھ دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوٹی کو آدھا کر کے وہیں سے نوش فرماتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا کرتے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی کر تھوڑا بچا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے، تو یہاں تک دلداری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہونے لگی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، پھوڑے میں پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں سے دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خاوند کے حق کو ادا نہیں کیا۔ جہاد کا سفر ہے اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا۔ جو ہی چلنے کا حکم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار گم ہونے کی خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے سے روک لیا اور ہار ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی گئی اور پانی ختم ہو گیا اور صبح کے وضو کے لیے نہ بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ بھی نہ کہا، اور صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہاں پھنس گئے اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاروں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوب ڈانٹ پلائی اور واپس چلے گئے۔ صبح کے وقت جب نماز کے لیے وضو کرنا چاہا تو پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے تمام صحابہ پریشان تھے، تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ بہرحال مختصر یہ کہ ہار نہ ملا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہار نہیں ملتا، بس قافلے کو چلنے کا حکم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی اٹھی تو ہار اس کے نیچے سے ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اماں عائشہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا، جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی اللہ کے نبی۔ تو دوڑ لگائی تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے تو کہتے ہیں کہ تیری ماں کہاں گئی؟ تو بھائی ماں کا اور رشتہ ہے، بیوی کا اور رشتہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔